الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بدھ کے دن حدیث کا درس ہوتا ہے، تو اس میں آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، تو آپ کے سامنے پڑھی. اس حدیث کا معنی ہے من احدث فی امرنا، جس شخص نے بھی ہمارے دین میں ایسی بات نکالی، ھذا ما لیس منہ، ایسی بات نکالی جو حقیقت میں دین میں نہیں ہے، فہو رد، وہ بات مردود ہے. تو اس حدیث میں جو روایت کرنے والی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ڈاٹر ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، بیوی ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج میں، تمام بیوی میں، تمام جتنی وائفز ہیں سب میں جو زیادہ جس سے لو تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. پھر ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ تھی، فقیہ تھی، حافظ قرآن تھی. ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور تقریباً یہ 66 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور سن 58 ہجری تھی ان کا انتقال جب ہوا، اور جنت البقیع جو ہے اس میں ان کو بری کیا ہے، دفن کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا علم جو تھا، بہت بڑے صحابہ، حضرت موسیٰ اشعری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب بھی کسی مسئلے میں پھنستے تو ہم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو آپ سے پوچھتے تو مسئلہ ہمارے حل ہو جاتا، ہمیں بتا دیا جاتا. تو بہت بڑی عالم اور فقیہ تھی. ان سے یہ روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین کے اندر ایسی نئی بات کو، من احدث، جس آدمی نے بھی ایجاد کی، انوینٹ کی، نئی انوینشن جسے کہا جاتا ہے، تو نئی چیز کو انوینٹ کیا، کس کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہمارے دین کے اندر. فی امرنا، امرنا سے مراد یہاں علماء نے لکھا ہے کہ فی دیننا، ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر، ما لیس منہ، جس کے اوپر نہ ہو. کیا چیز نہ ہو؟ یعنی قرآن اور سنت کی کوئی دلیل اس کے اوپر نہ ہو، ایسی چیز کو ایجاد کیا جائے. تو فرمایا فہو رد، فہو رد، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو کیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، قابل قبول ہو بات نہیں رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین اسلام کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا ہے، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو گویا دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یعنی جو دین، جو باتیں ضروری تھیں، امت کے لیے مفید تھیں، فائدے والی تھیں، جس سے امت بینیفٹ حاصل کر سکتی تھی، فائدہ حاصل کر سکتی تھی، وہ ساری کی ساری باتیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں لوگوں کو بتا کر دنیا سے گئے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص دین کے اندر ایسی نئی چیز شروع کرتا ہے اور نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، تو گویا اس کے ذہن میں دو باتیں ہیں. اس سے دو باتیں آدمی سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا ہے وہ پورا، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب دین جس کو مکمل کیا وہی دین ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور چھوڑ کے گئے. وہ دین، اب وہ دین کی تکمیل کو
گویا ایک قسم کا یہ اس سے اضافہ کرنے سے مراد یہ کہ کہیں کمی کوتاہی وہاں رہ گئی تھی، الیاذ باللہ۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، جو دین کے ہر شعبے میں، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے سے لے کر گورنمنٹ تک، صدر اور پریزیڈنٹ اور رولر جو ہوتا ہے، گورنر جو رولر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، اس تک کے لیے ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نئی چیز کو لاتا ہے، تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں ان کے اوپر اعتماد اور اس کو ٹرسٹ نہیں باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام میں ہمیشہ اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کتنے واضح اور کلیئر الفاظ ہیں، کلیئر الفاظ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو آدمی بھی ہمارے دین کے اندر ایسی چیز کو لائے گا کہ ما لیس منہ، جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا، ثواب مرتب نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہے، غلط چیز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، ہر نئی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، نئی چیز سے بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز دین اسلام کے اندر وہ بدعت ہے، وہ نئی انوینشن ہے، نئی چیز ہے، نئی چیز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، نئی چیز کو لایا گیا ہے دین کے، وہ دین، وہ چیز جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات میں نہیں، آپ کے عمل میں نہیں، خلفائے راشدین کی زندگی میں نہیں، صحابہ اکرام کی زندگی میں نہیں، تو ایسی چیز کو اگر لایا گیا تو یہ چیز کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم ومحدثات الامور، بچو نئی چیزوں سے، فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اور پھر فرمایا وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور فرمایا کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے، بری جو بات ہے، وہ انسان کو ڈراگ کر کے لے جاتی ہے جہنم کی طرف، کھینچتی ہے، پل کرتی ہے، جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے بدعت سے بچے۔ تو فرمایا ایک دوسری حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اس کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت کی جو چیز ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر فرمایا وشر الامور محدثاتها، بری جو چیز ہے وہ دین اسلام کے اندر نئی چیز ہے، نئی چیز ہے، یہ سب سے بری چیز ہے۔ تو گویا یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہوتا ہے اس کا مقابل ہوتا ہے، ہر چیز اس کا مقابل ہے۔ جس طرح ڈے ہے، دن ہے، اس کے مقابلے میں کیا؟ رات ہے، نائٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سردی ہے، گرمی ہے، آیا نا۔ تو اسی طرح رات اور دن، تو ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک ضد کو بنایا، ضد بنی ہے، تو ضد سے دوسری چیز پہچانی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی شریعت کے اندر بھی بہت ساری ایسے امور ہیں جہاں پر کیا ہے؟ دو چیزیں آپس میں مقابل میں آ جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ اب شرک ہے، شرک ابھی کس کے مقابلے میں آیا؟ توحید کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، صرف اللہ ہی کو سب کچھ مانا جائے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، تو اس کے مقابلے میں کیا ہو جاتا ہے؟ شرک آ جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرا دیا جاتا ہے۔ سنت ہے، سنت کے مقابلے میں کیا جاتی ہے؟ بدعت آ جاتی ہے۔ تو یہاں یاد رکھیں یہ جو بدعت جس کا اس حدیث میں حضور سے فرمایا فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے، یہ مقابل ہے کس کے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنت کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ کی باتیں، بتائی ہوئی باتیں، ہدایات، خلفائے راشدین کا عمل، آپ کی زندگی کے اندر خلفائے راشدین نے، صحابہ اکرام نے کوئی ایسا عمل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں، آپ سب نے اس کے اوپر نکیر نہ کی ہو، تو ایسی باتیں اگر کوئی بھی ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سنت کہلائے گی۔ اور سنت جو ہے اس کی جزا کیا ہے؟ سنت کی جزا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امتی میرا
جو میری اتباع کرتا ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، من ابا، کون ہے انکار کرنے والا جو ریجیکٹ کرے آپ کے امر کو، آپ کی بات کو ریجیکٹ کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت و تابعداری کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو جو آدمی اطاعت و تابعداری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دے گا تو کیا وہ نافرمانی کرتا ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سنت کی پیروی کرنے والے کے لیے دو انعام ہیں، ایک اس کے لیے اللہ کی محبت ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں آتا ہے کہ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و تابعداری کرتا ہے تو کل قیامت کے روز اولئک مع الذین، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہیں، ان کے ساتھ ہوگا، من النبیین والصدیقین، کہا صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ۔ یہ چار طبقات کے لوگ ہوں گے جنت میں، تو ان کے ساتھ یہ آدمی کیا جنت میں جائے گا۔ سنت کی پیروی کا اتنا بڑا اجر ہے، یہ سنت کی پیروی ہے، اس کا ثواب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بدعت ہے، بدعت جو ہے اس کا کرنے والا کیا ہے؟ وہ جہنم میں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ اور جو آدمی بدعت کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، نئی چیزیں دین کے اندر لا کر کرتا ہے، تو کل قیامت کے روز جب اس کا حشر کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز فرشتے بعض لوگوں کو ہتکڑیاں، چینیں لگا کر ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وضو کے جو اعضاء ہوتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے تو یہ برائٹ ہوں گے، کل قیامت کے روز چمکیں گے، فیس، ہینڈ یا آرم جو ہے یہ ساری شائنی ہوں گی، چمکیں گی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریکگنائز کر دیں گے کہ یہ تو میرا فالوور ہے، میرا امتی ہے، پہچان لیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں اس کو لے جا رہے ہیں؟ یہ تو میرا امتی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین اسلام کے اندر کیا نئی نئی باتیں ایجاد کر کے اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لے جاؤ انہیں، لے جاؤ اور جہنم کے اندر، تو ان کو گھسیٹ کر پھر جہنم کے اندر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے جناب نے فرمایا نا، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ۔ یہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے بدعات سے بچنا چاہیے۔ بدعت جو آتی ہے دنیا میں، جو آدمی بدعت شروع کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، بڑی قیمتی سنت ہوتی ہے اور اٹھ جاتی ہے۔ اور جب سنت اٹھتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے؟ یعنی خرابی آتی ہے، زمین میں فساد آتا ہے، فتنہ آتا ہے۔ فتنہ و فساد جنم کب لیتا ہے؟ اس وقت لیتا ہے جب بدعات عام ہو جاتی ہیں اور سنت کا پورا عمل ترک ہو جاتا ہے، تو پھر زمین میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ تو گویا فتنے و فساد کو روکنے کے لیے اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ، ماڈل جو ہے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آدمی اپناتے ہیں اس سے معاشرے اور سوسائٹی بھی کیا ہے؟ اچھائی آتی ہے، اور بدعات جتنی بھی ہوں گی اس سے انسان کیا خرابی آتی ہے۔ اب یاد رکھیے دوسری آخری بات، بعض چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز لائی جائے۔ مثال کے طور پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض چیزیں نہیں تھیں، اب اذان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اذان تھی، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اذان کے شروع میں کوئی آدمی کلمات پڑھ لے، بسم اللہ پڑھنا شروع ہو جائے، درود شریف پڑھنا شروع ہو جائے، آخر میں کیا ہے اس کے درود شریف پڑھتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے یا کوئی اور کلمہ پڑھتا ہے، یا
اضافہ کر لیتا ہے، کسی صحابی کا نام لیتا ہے، کسی اور کا نام لیتا ہے، تو اس سے کیا ہے، یہ اذان کے اندر کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا، انکریزمنٹ ہو گئی، اس کو زیادہ کر دیا اذان کو. تو یہ جو زیادتی ہے یہ اس کو کیا کہا جائے گا، بدعت کہا جائے گا، یہ بدعت ہے. اب اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں جنازے کی. اب جنازے کی نماز، جنازہ اٹھاتے ہیں لوگ اور اس کے بعد ساتھ ہی اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جنازے کو اٹھاتے وقت. اب یہ جنازے کو اٹھاتے وقت کہیں پر بھی آپ کو دین اسلام میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ جنازہ اٹھاتے وقت کیا کلمہ پڑھا جائے. کلمے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اب یہ چیز ہم نے اپنی طرف سے بنا دی دین اسلام کے اندر کہ جنازہ اٹھاؤ اور اونچا اونچا کلمہ پڑھو. کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کتابوں میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ چیز کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے جنازے اٹھائے، اپنی ازواج مطہرات کے جنازے اٹھائے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے جنازے اٹھائے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی نہیں آتا، روایات میں کئی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے جنازہ اٹھایا اور ساتھ کلمہ شروع کر دیا لا الہ الا اللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ نئی چیزیں کرنا، دین اسلام کے اندر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ بدعات کہلاتی. اسی طرح جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں. اب جنازہ پڑھ لیا اور جنازے کے بعد پھر آج کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ جی دعا کرو. تو بابا جنازہ سارا ہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ دعا نہیں ہے. یہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو طریقہ جہاں جہاں دعا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بہتر اور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اب اگر ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا بتائی ہے وہ ہمیں اپنی میت کے لیے، بخشش کے لیے ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے، یا اس طریقے کو ہم بہتر نہیں سمجھتے، تو پھر ہم اپنے طریقے سے اس کے بعد دعا کے لیے کہتے ہیں دعا کرو اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جناب نبی کریم علیہ السلام، بدعت کرنے والا گویا اس کے عمل سے یہ چیز اخذ کی جاتی ہے، اور یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس شخص کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بچو بدعت سے، اس لیے کہ بدعت جو ہے یہ انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے. کیوں؟ اس میں کتنا بڑی خرابی آتی ہے. تو اس لیے بدعات سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، سنت کو اپنانا چاہیے. بدعت جو ہے یہ بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا، جو آدمی بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے وہ ریجیکٹ. اب یہاں پر ایک دوسری بات لاسٹ آخری، بعض لوگوں کو بدعت وہ کہتے ہیں یہ بجلی جو تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ اسپیکر نہیں تھا، یہ کیمرہ نہیں تھا، یہ موبائل نہیں تھا، تو اب کہتے ہیں بدعت. یہ ساری نئی چیزیں نہیں ہیں. بابا یاد رکھو یہ دنیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدین کا، فی دنیا نہیں کہا کہ دنیا میں جو چیزیں نہیں آئے جائیں. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ پیدا کرے گا جو چاہے گا. وہ تو دنیا کے لیے کہا. اور دین اسلام کے لیے کیا اللہ نے کہا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے دین کی تکمیل کر دی. دین کے لیے اکمل کہا، اور دنیا کے لیے کیا کہا، وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور وہ پیدا کرے گا جو چاہے گا. آخرت کے لیے